جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. حاضرین، آپ جانتے ہیں الحمدللہ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. سورہ فاتحہ کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر امام جہری طور پر نماز پڑھا رہا ہو، مطلب زور سے نماز پڑھا رہا ہو، تو اس وقت سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا چاہیے. یہ ساری باتیں الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ جس کو ثانی سورہ یا سورہ ضم کہا جاتا ہے، ضمی سورہ، دو میں سے. ضم کے معنی ملانے کے آتے ہیں، ثانی کے معنی دوسرے کے آتے ہیں، یعنی دوسرا سورہ یا ضمی سورہ کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس تعلق سے کچھ باتیں الحمدللہ. یہاں تک تو آپ نے سن لیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہوتی ہے کیا؟ نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت ہی نہیں ہوتی ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو سورہ فاتحہ یاد ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو قرآن مجید کا تھوڑا بھی حصہ یاد نہیں ہے، تو ایسا آدمی جب نماز پڑھے گا، یہ کوئی فرضی مسئلہ نہیں ہے کہ میں بنا رہا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایسا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے. ممکن ہے کہ پھر کبھی پیش آ سکتا ہے. کیسے پیش آ سکتا ہے آپ مجھے پوچھیں گے. مجھے اس کا تجربہ ہے، آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا میرے خیال میں. اگر ہے تو بہتر ہے. جیسے ایک آدمی کو ہم مسلمان بناتے ہیں، ایک آدمی کو ہم مسلمان بناتے ہیں، اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے، غسل کر کے اس پر نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ نماز فرض ہے. اب نماز میں اگر کھڑا ہوگا، وہ اب پہلے ہی مسلمان ہوا ہے، اس کو کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا ہے، کنڑا زبان والا ہے، تمل زبان والا ہے، اس کو ہم کلمہ بول کر کے دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھاتے ہیں ہم، اس کو وہ بھی نہیں آتا ہے. اب ایسا آدمی جب نماز میں کھڑا ہوگا، اب سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے نہیں، سورہ فاتحہ تو بہت دور کی بات ہے، تو کیا پڑھے گا ایسا آدمی؟ ایسا آدمی نماز میں کیا پڑھے گا؟ اس لیے کہ ہمارا جو اسلام ہے مشکل نہیں ہے. اسلام مشکل نہیں ہے. آسان ہے مشکل ہے اسلام؟ بتائیے. آسان ہے. پھر فجر کی نماز میں اٹھ کر کے آنا مشکل نہیں ہے کیا؟ اگر آسان ہے تو فجر کی نماز میں 4 صفیں ہونی چاہیے، صرف 2 صفیں ہوتی ہیں. اسلام آسان ہے. بہرحال ہماری جو ہے کچھ مصیبتیں ہیں، ورنہ دن شروع ہوتا ہی 5 بجے سے، بلکہ 5 سے پہلے ہی سے دن شروع ہوتا ہے. ہم رات کو دیر کر لیتے ہیں تو دن بھی دیر سے شروع ہوتا ہے ہمارا. ہم جو ہے اپنی راتوں کو بڑی اونچی اونچی بنا لیتے ہیں. کسی کی بھی رات 11 سے پہلے نہیں ہوتی ہے، یا 12 سے پہلے. 11 بھی مولوی صاحب بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، مولوی صاحب بہت جلدی بول رہے نا. 12 سے پہلے کسی کی بھی رات نہیں ہوتی ہے، تو صبح میں دن بھی جو ہے خود بخود تاخیر سے ہوگا. بہرحال یہ ہماری دوسری بات. اسلام بہت آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان. ایک آدمی نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ، اس کے تحت 2 باتیں بتا رہا ہوں، اس کا ہمارا تعلق ہے، ہمارا درد سے تعلق ہے. حج کے موقع پر ایک آدمی نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے بال کٹانے سے پہلے قربانی کر دیا، یا قربانی سے پہلے بال کٹا دیا، ایک رکن سے پہلے ایک دوسرے رکن کو میں نے کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج، کرو جی کوئی بات نہیں، کر لو کوئی بات نہیں ہے. آج کی علماء کرام جو ہندوستان سے معلم کی حیثیت سے جاتے ہیں، اگر ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا جائے تو فوراً کہیں گے ایک دمبا دینا پڑے گا آپ کو. کیا دینا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا. ہمارے علماء کرام بولتے ہیں، اور ایک دم کی قیمت، دم سے اس کا دم نکل جاتا ہے اللہ کے بندے کا. یہ یقین نہیں ہے. آپ جب جائیں گے اور آپ کو جب دم دینے کے لیے کہا جائے گا 300 ریال کا ایک دم ہوتا ہے، معمولی نہیں. اور حج کے میدان میں اتنی بڑی قیمت ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے کیا کہا؟ کرو بھی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اسلام کے اندر آسانی ہے، بہت آسانی ہے اسلام کے اندر. اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، آج کا عالم بولے گا نہیں جی تمہاری نمازش نہیں ہوئی، جاؤ تمہاری نمازش نہیں ہوئی. اگر اسے یہ حدیث نہیں معلوم ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کا طریقہ سکھایا. نماز کے طریقے میں آپ نے یہ سکھایا اگر تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس کو پڑھو. غور سے سنو میرے بھائی، اس کو پڑھو. اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی تعریف کرو. کیا کرنا چاہیے؟ جس آدمی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہو اس کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، صرف الحمدللہ. اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے. الحمدللہ پڑھ لے بھائی، ہاتھ باندھ کے الحمدللہ 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 پڑھتا رہو. وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر بول، خاموش اتنا بول الحمدللہ، اللہ اکبر،
یا لا الہ الا اللہ اتنا پڑھنے سے اس کی نماز ہو جائے گی، بشرط کہ اس کو سورہ فاتحہ یاد نہ رہے۔ بار بار بول رہا ہوں، ورنہ جا کر کے پھیلائیں گے باتوں کو، مولوی صاحب سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے بول کر باہر پھیلائیں گے۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں باتوں کو مکمل نہیں سمجھتے، پھیلاتے ہیں جا کر کے کہ امام صاحب جو ہے مسجد رحمانی کے درس میں بول ڈالے بغیر سورہ فاتحہ کی بھی اس کی نماز ہو جاتی۔ کہتے بھائی آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات پہنچاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور سننے والے کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی کوشش مت کیجیے اللہ کے لیے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ڈائریکٹ آ کر کے پوچھیے، ادھر ادھر پھیلانے کی کوشش اللہ کے لیے مت کیجیے۔ یہاں جو حدیث کہی جا رہی ہے، جس آدمی کو قرآن یاد نہ ہو وہ آدمی کیا پڑھے گا بھائی؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے قرأت کے بارے میں۔ قرأت کے کچھ اور مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے کیا نماز کی حالت میں؟ نماز کی حالت میں قرأت کی ہی بات چل رہی ہے ہماری، سورہ فاتحہ کے بعد قرأت۔ تو قرأت کے اندر کیا قرآن مجید کو سامنے پکڑ کر کے ہاتھوں میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے دلیل چاہیے، ہمیں سب سے پہلے دلیل چاہیے۔ حدیث میں یہ آتا ہے افلح نام کا ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سامنے کنکریاں تھی ہماری طرح الحمدللہ، چٹائی پر اللہ کی نعمت ہے، یہ مسجد نہیں تھی، مسجد نبوی تو کنکریوں کی تھی آپ جانتے ہیں الحمدللہ۔ سامنے کے موٹے موٹے کنکر آگے ہلانے لگے، ہٹانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہٹانا ہی ہے، ایک بار ہٹاؤ، بار بار مت ہٹاؤ۔ جب کنکری کو ہٹانے سے روکا گیا ہے، ایک آدمی قرآن کو پکڑتا ہے، صفحات کو پلٹتا رہتا ہے، تو کیا اس کا دھیان نماز میں رہتا ہے؟ جی بہرحال ہمیں اگر دلیل موجود ہے، چاہے دھیان رہے چاہے نہ رہے، عمل کریں گے، اتنی ہی بات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے غلام نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت بخاری میں تعلیقاً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 یا 1000 نے جلد نمبر 1470 پر 2 حدیث نمبر۔ اس حدیث کے تعلیق بولتے ہیں، یعنی نوٹ اس پر لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے غلام نے کی، مرد تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے، وہ امامت کی۔ تو قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے وہ امامت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے غلام نے کی، اور امامت کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے یہ، اس کو کیا حدیث بولیں گے؟ یہ حدیث ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ بولیے، چلیں اس کو یہاں رکاتے ہیں، اس کو کیا بولیں گے بھائی؟ حدیث ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے غلام نے کی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1470 پر 2۔ اس حدیث کے اندر نوٹ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تعلیق اس کو عربی میں بولتے ہیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے غلام نے کی۔ اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث ہے یہ۔ پہلے ادھر والے بولو بھائی، سیدھے ہاتھ طرف والے، سونے والوں کو اٹھاؤ جی ذرا، انہوں بولیں گے، اوپر سے وہی بھی آتی ہے ان لوگوں کو ایکسٹرا جی۔ حدیث ہے کیا وہ؟ آپ بھائی بیچ والے، حدیث نہیں ہے؟ ہاں یاد رکھو، نہیں معلوم ہے تو بولو نہیں معلوم ہے، اسے حدیث بولتی ہیں کہ نہیں بولتی ہیں، اپنا معلوم نہیں ہے بولا لو ڈائریکٹ، ہاں نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم بولنا بھی آدھا علم ہے، اسے بھی یاد رکھو۔ ادھر والے بھائی حدیث ہے یہ، حدیث ہے یہ جی، ذرا سنو، علم کی باتیں ہیں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، وہ حدیث جس کا کنیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس کو حدیث مرفوع بولتے ہیں، وہ حدیث جس کا کنیکشن کسی صحابی تک پہنچ کر رک جاتا ہے اس کو حدیث موقوف بولتے ہیں۔ یہ حدیث ہے لیکن حدیث میں کیٹیگری الگ ہے اس کی، اسی کو بولتے ہیں میرے بھائی یہ ذرا کمزور، اس کے مقابلے میں یہ ذرا کمزور، اسی کو کمزور بولتے ہیں، آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ اگر ہم کہیں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی ہے تو لڑنے آ جاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اگر وہ حدیث جس کا کنیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے اس کے مقابلے میں یہ حدیث تو کمزور ہوئی نا، جس کا کنیکشن نہیں پہنچتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث موقوف بولتے ہیں۔ اتنی ہے حدیث لیکن اس کے مقابلے میں ذرا کمزور ہے۔ بہرحال پھر بھی علماء کرام نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، مجبوری کی حالت میں ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 مسئلے اور بھی کچھ نماز کے بارے میں مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث سامنے آنے کے بعد ساری چیزوں کو چھوڑ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، السلام علیکم۔